السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ ہود، پارہ نمبر 12، آیت نمبر 114 سے لے کر 117 تک کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِ النَّهَارِ۔ واو، حمزہ، قاف اور میم پورے حرکت ہے تو اسے جل پڑھیں گے۔ لام، الف اور لام پر کوئی سائن نہیں ہے تو اسے نہیں پڑھیں گے۔ صاد پر تشدید ہے، اسے 2 بار پڑھیں گے، اور یہ حرف شمسی ہے اس لیے الف اور لام کو نہ پڑھیں۔ لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، اسے 1 الف کے مقدار کھینچیں گے، اور واو پر کچھ نہیں ہے، کوئی سائن نہیں ہے تو اسے نہیں پڑھیں گے۔ تا پر حرکت ہے تو جل ادا کریں گے، اور دوسرا تو اور را پر حرکت ہے، جل پڑھیں گے، اور فا بھی حرکت ہے، نون پر تشدید ہے، یہ بھی حرف شمسی ہے۔ اور ہا کیا ہے؟ الف مدہ، الف سے پہلے زبر، الف مدہ ہے، را حرکت ہے، واو اور زا اور لام پورے تینوں حرکت ہے، جل پڑیں گے۔ اور فا کیا ہے؟ تنوین ہے، میم پر تشدید ہے تو غنہ ہوگا، نون حرکت ہے، لام پر تشدید ہے، اسے 2 بار پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے زبر، یا لین، اسے جل پڑھیں گے۔ لام پر حرکت ہے، تو مطلق ہے، اگر ہمیں رکنا ہے تو لام کو ساکن کر دیں گے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِ النَّهَارِ فِي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرًا لِلذَّاكِرِينَ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ، اور قائم کرو، نماز کو قائم کرو، ہمیشہ پڑھتے رہا کرو۔ طرف النہار، دن کے کچھ حصے میں، یعنی صبح سے لے کر فجر سے لے کے ظہر تک۔ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصے میں، عصر سے لے کے عشاء تک، یعنی 5 وقت کی نماز کو پابندی سے قائم رکھو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو
ایک نماز پڑھتا ہے خالص اللہ کے لیے تو ایک نماز سے دوسری نماز تک جو بھی گناہ ہوتے ہیں اس کو اللہ تبارک تعالیٰ گناہوں کو دور کر دیتے ہیں۔ تو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھو، دن کے کچھ حصے میں اور رات کے کچھ حصے میں۔ کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ تو نماز پڑھنے سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بڑے گناہوں سے بچنے سے اللہ تبارک تعالیٰ چھوٹے گناہ ایسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ تو نیک عمل کیا کرتے ہیں؟ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ ذالک ذکر، یہ نصیحت ہے، للذاکرین، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے یہ کہ تم 5 وقت کی نماز ادا کرو، دن کے کچھ حصے میں اور رات کے کچھ حصے میں۔ یہ کہہ رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ۔ وَاصْبِرْ، اور صبر کرو، فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، لا یضیع، نہیں ضائع کرتا، اجر المحسنین، احسان کرنے والوں کا اجر زیادہ ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ محسنین کہہ رہے ہیں۔ محسنین کون ہیں؟ جو اللہ کی ہر ایک حکم کو پورا کرے اور کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، خالص اللہ کے لیے عبادت کرے، تو وہ محسنین ہیں۔ فلولا کان من القرون، پس کیوں نہیں تھا من القرون، کسی بستی میں، من قبلکم، آپ سے پہلے کیوں نہیں تھا، اولو بقیتن، کے بقیتن، اولو یعنی عقل والے لوگ کیوں نہیں تھے بستی میں؟ آپ سے پہلے کیوں نہیں وہ حکم دیتے تھے کہ برائی سے کیوں نہیں روکتے تھے اور نیک عمل کرنے کا کیوں حکم نہیں دیتے تھے؟ یہ کہہ رہے ہیں۔ ینہون عن الفساد، کیوں نہیں روکتے تھے فساد کو، فی الارض، زمین میں جو فساد ہوتے تھے انہیں کیوں نہیں روکتے تھے؟ اس لیے کہتے ہیں نا کہ ہم خود بھی نیک عمل کریں اور لوگوں کو نیک عمل کرنے کا حکم دے اور برائی سے روکے، تو یہ جو ہم اگر عمل کریں گے نہیں عن المنکر، تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو ہی نیکوکار کہتے ہیں جو برائی سے روکتے ہیں اور نیک عمل کرنے کا حکم دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہی اللہ تبارک تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ اگر ہم خود بھی خود عمل کر رہے ہیں لیکن سامنے والے کو نہیں روکتے، نیکی کا حکم نہیں دیتے، برائی سے نہیں روکتے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کل قیامت کے دن ہم سے پوچھیں گے کہ تم کیا عمل لے کر آئے؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ نیکی کا حکم کرنا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ الا قلیلا، سوائے تھوڑے ہی ہے، ممن، ان میں سے، انجینا، ہم نے نجات دی انہیں، منہم، ان میں سے نیک لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نجات دیتے ہیں۔ کس کو؟ جو خود بھی نیک عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے جو روکتے ہیں، ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نجات دیتے ہیں۔ واتبع، اور جو پیچھے لگ جاتے ہیں، الذین، ان لوگوں کے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، ظالم کے پیچھے لگے رہتے ہیں، جو ما اترفو، جو اترفو فیہ، عیش و آرام سے رہتے ہیں دنیا میں، وکانو، تو وہ ہو جائیں گے مجرمین، وہ بھی مجرم ہو جائیں گے۔ کون؟ جو ظالم کا ساتھ دیں گے، حق بات نہیں کریں گے، بلکہ ڈر سے کہ یہ ظالم مالدار ہے اور اس کے پاس عیش و آرام کی چیزیں ہیں،
تو میں اس کا ساتھ دوں گا تو یہ کل میرے کام آئے گا، ایسا جو سوچے گا نا تو وہی مجرمین ہوگا، یعنی مجرم کا ساتھی بھی مجرمین ہو جائے گا، جرم کرنے والا ہو جائے گا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں اس آیت میں وما کانا، اور نہیں ہے ربک، آپ کا رب، لیہلک القری، کہ وہ ہلاک کر دے کسی بستی کو، بظلم، ان کے ظلم کے بدولت، واہلھا، اس کے اہل کو، مصلحون، جب تک اصلاح کرنے والا نہ بھیجے۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کسی بستی میں، ہر ایک بستی میں رسول بھیجتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کی اصلاح کرے، اور خود رسول عمل کر کر زندگی گزار کر بتاتے ہیں اللہ کے احکاموں کو کس طرح پورا کرے۔ تو وہ بستی میں رسول بھیجتے ہیں ان کی اصلاح کے لیے، تو وہ رسول کو نہیں مانتے، اللہ کے احکاموں کو نہیں مانتے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس بستی میں عذاب لاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کسی بستی میں رسول بھیجنے سے پہلے ان کے گناہوں کو نہیں پکڑتا، بلکہ رسول بھیجتے ہیں تاکہ ان کی اصلاح کرے اور ان کے اہل کی بھی اصلاح کرے اور بستی والوں کی بھی اصلاح کرے۔ مصلحون اسی کو کہتے ہیں جو اصلاح کرتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ تو مصلحون یعنی بستی میں اصلاح کرنے والا، تو اصلاح کرنے والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ بھیجتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں نبی کی اتباع کرے اور اللہ کے احکاموں کو مانے، نبی کے طریقوں پر زندگی گزارے۔ یہاں پر میری آیت ہو گئی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔